پاکستان اور طالبان وفود کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی غیر سنجیدگی اور غیر لچکدار رویے کے باعث مذاکرات میں تعطل برقرار رہا۔ میزبان اور ثالثوں کی جانب سے مزید مذاکرات جاری رکھنے کا عندیہ دیا گیا۔ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ اظہر بتائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ مذاکرات 3 دن سے جاری تھے اور تقریباً 35 گھنٹے تک یہ مذاکرات جاری رہے اور پاکستان اپنا بھرپور موقف جو ہے ان مذاکرات میں پیش کرتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے اور افغانستان کے اندر TTP کے خفیہ ٹھکانے ہیں، خفیہ ایسے مقامات ہیں جہاں سے دہشت گرد پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں۔ ٹھوس شواہد پیش کیے گئے اور اس حوالے سے پاکستان نے اپنا واضح طور پر اصولی موقف رکھا کہ پاکستان کسی بھی طور پر اپنے ملک میں دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ مذاکرات کا تیسرا دور بھی تقریباً 13 گھنٹے تک جاری رہا۔ دوست ممالک نے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کی آخری کوشش جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے اور کوشش یہ ہے کہ دوبارہ ایک مرتبہ بٹھایا جائے، لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ مزید آگے بڑھنا مشکل ہے کیونکہ مذاکرات کا تیسرا دور بھی بے نتیجہ ثابت ہوا ہے۔ پاکستان نے طالبان وفد سے عملی اقدامات اٹھانے کے لیے تحریری ضمانت کا مطالبہ کیا ہے اور پاکستان واضح کہہ رہا ہے کہ جب تک تحریری ضمانت نہیں ہوتی اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ طالبان نے کالعدم TTP اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائیوں کی جو تحریری یقین دہانی ہے اس سے وہ گریز کر رہے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان نے اپنا واضح موقف دیا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو اگر اس نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس کے ٹھکانے پر جا کر جواب دیا جائے گا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان نے یہ بھی واضح موقف اختیار کیا ہے کہ دہشت گردی ہوئی تو اس کا مناسب انداز میں جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ان مذاکرات میں واضح کرتا آیا ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں۔ اس حوالے سے ان مذاکرات میں واضح طور پر یہ بھی کہا گیا کہ افغان طالبان کا جو وفد ہے اور مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میزبان جو ممالک ہیں وہ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو جتنی بھی مطالبات ہیں وہ معقول اور جائز بھی ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی دلچسپ طور پر صورتحال سامنے ہے کہ افغان طالبان کا وفد خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے، لیکن افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطے میں رہا اور ان کے احکامات کے مطابق آگے بڑھتا رہا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی وفد نے بار بار یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے تاکہ خطے میں امن قائم ہو۔ میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہی بات سمجھائی کہ پاکستان کا ایک اصولی اور جائز موقف ہے کہ دہشت گردی کو روکنا چاہیے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب جو ہے وہ نہیں ملا جس سے یہ تعطل پیدا ہوا ہے اور یوں لگتا ہے کہ کابل میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، کسی اور کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو سکی اور بے نتیجہ مذاکرات جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئے ہیں۔ میزبان جو ہے اور جو ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں ممالک، ان کی پوری کوشش رہی ہے اور وہ اب بھی کوشاں ہے کہ کسی انداز سے کسی طریقے سے۔ ٹھیک ہے اظہر فاروق، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ ایئر وائے کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ پاکستان اور طالبان وفود کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات بغیر نتیجہ ختم ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی غیر سنجیدگی اور غیر لچکدار رویے کے باعث یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ آپ کا کیا انیشل رسپانس اس کے اوپر؟ جی ہاں، دیکھیں بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کا تو دو ٹوک موقف تھا اور پاکستان جس سٹانس پہ بات کی تھی اسی پہ ڈٹا رہا ہے۔ پاکستان دیکھیں، اگر افغانستان طالبان رجیم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پریزنس نہیں ہے تو پھر تو ان کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دیکھیں کہ جو ان کو ڈکٹیشن آ رہی ہے کابل سے بھی آ رہی ہے، کہیں اور سے بھی آ رہی ہے، دیٹس وائی وہ سنسیئر نہیں ہے اور جس طریقے سے وہ اس میں پیچیدگیاں پیدا انہوں نے کی ہیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پراکسیز ہیں، جو فتنہ الخوارج ہے، فتنہ الہندوستان ہے، ان کو استعمال کیا جائے اگینسٹ پاکستان اپنے ہینڈلرز کے لحاظ پہ۔ دیکھیں افغانستان خود ایک پراکسی کے طور پہ انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ اس کا واضح ایویڈنس ریسنٹ ان کے فارن منسٹر کا وزٹ تھا جو 6 دن وہاں لگا کے آئے تھے اور جو اٹیک اس کے بعد میں تو انڈیا نے انسٹیگیٹڈ اٹیک تھے۔ سو پاکستان میں دیکھیں کلیئرٹی ہے ہمارے پاکستان کے موقف کی جب ہم اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے ون پوائنٹ تھا دیٹ واز دی سیف ہیونس فار دی ٹیررسٹ آرگنائزیشن آپریٹنگ فرام افغانستان، اور جس میں فتنہ الخوارج ہے، فتنہ الہندوستان بھی ہے اور جن کا ٹارگٹ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے اور یہ بالکل ان کا ٹارگٹ پاکستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔